تک لوگ کہہ رکھے ہیں ڈھول اس لیے بجاتے ہیں تاکہ زمانے کو یہ پتہ چل جائے حسین کا مہینہ آ گیا ہے. میں کہتا ہوں صرف حسین کا مہینہ کیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو عظمتوں والا ہے، ربیع الاول بھی تو عظمتوں والا ہے، شعبان بھی تو عزتوں والا ہے. سب میں ڈھول بجایا کرو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کیا چڑے. آج تم دیکھ رہے ہو نا، ڈھول کو لے کے ہنگامہ ہے، تعزیے کو لے کے ہنگامہ ہے. میرے امام نے کہا تھا مروجہ تعزیہ داری حرام ہے. مطلقاً تو نہیں کہا نا، مطلقاً تو نہیں کہا. مروجہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس مروجہ اور غیر مروجہ کا فرق لوگ نہیں سمجھ پائے اور امام کے خلاف بھونکنے لگ گئے. اس کے نقصانات آپ نے دیکھے، آپ نے نہ سمجھے ہو تو سمجھ لو. مجھے ایک بات بتاؤ، تعزیہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ امام کی یاد تازہ ہو جائے، یہی نا. لیکن اسے لے کے جو گھومتے ہو، چڑھاوے جو چڑھاتے ہو، اس پہ کھڑے ہو کر کے جو دعائیں مانگتے ہو، یہ دین میں کہاں تک درست ہے؟ بتاؤ کہاں تک درست ہے؟ میرے امام نے کہا مروجہ تعزیہ داری حرام. تو پیٹوں میں درد ہو گئے کچھ پجاریوں کے، سوچا دکانیں کیسے چلیں گی. نقصانات آپ دیکھو. کربلا جانتے ہیں کہ نہیں؟ سنا ہے نا کربلا؟ سنا ہے کربلا؟ کتنے شہید ہوئے؟ زور سے کتنے؟ اور زور سے کتنے؟ اتنی زور سے بولو کہ ان دلالوں کے اور ان چوروں کے کانوں تک آواز جانی چاہیے. کتنے شہید ہوئے؟ اللہ سلامت رکھے. آگے والوں کی آواز ایسی ہے یقیناً یہ آواز دل سے نکلے تو مدینے تک جا رہی ہوگی. کتنے شہید ہوئے؟ ممبر والے میرا ساتھ دیں، میں کڑوی بات کرنے لگا ہوں. ڈر کسی سے لگتا نہیں ہے، موت ایک بار آنی ہے. اور رہ گئی تنخواہ نذرانے اور پیسے کی بات تو پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست. بس یاد رکھیے گا ڈر کسی سے لگتا نہیں ہے. میں آئی ناخوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. بات سچی ہونی ہے. مر گئے کا تعزیے کیوں روکے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے روک رہے تھے کہ کبھی کہتے ہو مہندی ہے، آج گھر کی بہن بیٹیاں سنگار کر کے مہندی لے کے تعزیوں پہ جا رہی ہیں. مجھے بتاؤ زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، سب سے بڑی عبادت نماز ہے. کوئی عورت مسجد میں نماز پڑھنے جاتی؟ بولیں بولیں، بات سمجھ میں آئے تبھی بولیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو یہی بندہ کھڑا ہو. ہم نے بریلی والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، انشاءاللہ یہی دماغ ٹھنڈا کر کے جائیں گے. ایک ایک بات جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. سب سے اچھی جگہ زور سے ہے، میری ماں بہنیں بھی سنیں بہت غور سے. سب سے اچھی جگہ نماز، سب سے بڑی عبادت. جاتی ہے عورت نماز پڑھنے مسجد میں جماعت سے؟ جمعہ پڑھنے، عید بقرعید کی پڑھنے نہیں جاتی نا. شب قدر میں، شب برات میں کیوں نہیں جاتی ہے؟ اسلام نے اجازت نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ تاکہ اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے. بتا جو اسلام عزت کی وجہ سے عورت کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ تمہیں تعزیوں پہ جا کے ڈورے باندھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ مہندی چڑھانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اگر تمہاری سمجھ میں پھر بھی نہ آئے، ڈھولک لے کے گلی گلی شور مچاتے پھرو. یہاں تک لوگ کہہ رکھے ہیں ڈھول اس لیے بجاتے ہیں تاکہ زمانے کو یہ پتہ چل جائے حسین کا مہینہ آ گیا ہے. میں کہتا ہوں صرف حسین کا مہینہ کیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو عظمتوں والا ہے، ربیع الاول بھی تو عظمتوں والا ہے، شعبان بھی تو عزتوں والا ہے. سب میں ڈھول بجایا کرو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں سنی بریلویوں کو تمہارے ڈھولک کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے. چاند آنے سے پہلے ان کا دل بتا دیتا ہے حسین کا مہینہ آنے والا ہے، 12ویں کا مہینہ آنے والا ہے، بقرعید کا مہینہ آنے والا ہے، ربیع الاول آنے والا ہے. ہمیں ڈھولک کی ضرورت نہیں، رب نے چاند بنا دیا ہے، ہم چاند سے مہینوں کا پتہ لگا لیتے ہیں. اور تمہیں غیرت آنی چاہیے. تم نے تعزیے کے نام پہ بیٹیوں کو بے پردہ کیا، میلے کے نام پہ بے پردہ کیا. دیکھ تو صحیح ایک تعزیہ جو حسین نہیں یاد حسین ہے، اس کے اوپر تیری بیٹی بنا دوپٹے کے جاتی ہے. تیری غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ کیوں بھولتا ہے؟ تیری بیٹی تعزیے پر بنا دوپٹے کے جاتی ہے، لیکن علی کی زینب بنا دوپٹے تو کیا دوپٹے کے ساتھ بھی حسین کی لاش پہ بے پردہ نہیں آتی ہے. تاریخ گواہ ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح، ایک نہیں 72 لاشیں اٹھی ہیں. کسی گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے تو ماں کے کپڑوں کو خیال نہیں رہتا، دوپٹہ کہیں پڑا ہے.
کہی ہے لوگ حالت دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ مرنے والے کی ماں لگ رہی ہے، اس کو دوپٹے کا خیال نہیں ہے، یہ مرنے والے کی بہن لگ رہی ہے، اس کو کپڑے کا خیال نہیں ہے۔ خدا کی قسم ذرا سوچ تو صحیح، جس کا ایک چلا جائے وہ کپڑے بھول جاتا ہے۔ زینب تیرے حوصلے کو سلام، تیری شریعت کی پابندی کو سلام، تیری پارسائی کو سلام، تیرے زہد کو سلام، تیرے تقوی کو سلام، تیری عزت و رفعت کو سلام۔ ایک نہیں 72 لاشیں پڑی ہیں، خدا کی قسم خیمے جلے ضرور ہیں لیکن کسی نے زینب کو ننگے سر کربلا میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہداء کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت زبردست پیغام۔ بری لگ رہی نا؟ یہ کڑوی سچائی ہے۔ کربلا کا اصل پیغام ڈھول نہیں، کربلا کا حسین کا پیغام تھا نماز اور قرآن اور حق کا ساتھ دینا۔ سر اولاد کسی کی فکر نہ کرنا، حق کے لیے کھڑے ہونا۔ حسین نے اولاد کی فکر نہیں کی، امت کی فکر کی ہے، امت کی فکر کی ہے حسین نے، امت کی فکر کی ہے۔ یاد رکھیے گا حسین کا پیغام تھا قرآن نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، حق نہ چھوٹے۔ بہن کا پیغام دیکھیں، لاشیں بیٹے کی کیوں نہ ہو، حضور کی شریعت نہ چھوٹے، پردہ نہ چھوٹے، پردہ نہ چھوٹے۔ کیا یہ پردہ ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے یہ پردہ؟ تعزیے کے نام پہ کتنی غنڈہ گردی ہے، خود جا کے دیکھ لو۔ پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، مولویوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا، 1000 تقریریں ہو رہی ہیں اور لونڈیاں پھر بھی غیر مسلموں کے ساتھ رفو چکر ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا اگر تم نے مانی ہوتی نا تو خدا کی قسم یہ نہیں ہوتا، تم نے امام احمد رضا کی باتوں پہ عمل کیا ہوتا تو تمہارے گھر کی عزتیں بچی ہوتی۔ تازیوں کے میلوں میں جا کے دیکھو، بنا تفریق قوم ملت نوجوان بچے بچیاں ایک ساتھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہیں۔ کون سی سرحدیں ہیں جو ایک دوسرے کو حیا کی دیواروں کے بیچ میں روکے ہوئے ہیں؟ تم نے تعزیے کے نام پہ بغیرتی پھیلائی ہے، تم نے ڈھولوں کے نام پہ بغیرتی کو عام کیا ہے۔ تاریخ کا یہ باب کیوں بھول جایا کرتے ہو؟ خدا کی قسم آؤ تمہیں بتاؤں کربلا کیا ہے۔ تاریخ کے اس باب کو سنبھال کے چلیے گا۔ خود یزیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار کی بچیوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے، قیدی بنا کے لے کے چلے، کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی غیرت والی قوم آج تک ہم نے نہیں دیکھی تھی جتنی غیرت علی کے گھر کی بیٹیوں میں نظر آ رہی تھی، نبی کے گھر کی شہزادیوں میں جو غیرت نظر آ رہی تھی۔ ان کے سامنے سر تو کٹے ہوئے ضرور تھے لیکن انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب نہیں کیا تھا، اپنے چہروں کو کھول کے دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا۔ یہ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں۔ آؤ تاریخ کا یہ باب بھی تمہیں پلٹ کے دکھاؤں، اللہ کرے میری بات آپ کے دماغ میں اتر جائے آج کے بعد، تاکہ کوئی بھی محرم اور تعزیے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کرے، مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہے، حالت یہ ہوتی تھی کہ قافلہ چلتا، جب نماز کا وقت ہوتا پورا قافلہ ٹھہرتا، یزیدیوں کے خیمے لگائے جاتے تھے لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے زمین کا فرش ہوتا تھا، آسمان کا شامیانہ ہوتا تھا، اسی دھوپ کی چادر تلے بیٹھ جاتے تھے۔ اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے، گرمی کے موسم میں ریت سے تیمم کر کے علی کے گھر والے نماز کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی علی کے گھر والوں کی۔ ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے، فرمایا گیا جب ایک جگہ قافلہ رکا، لوگ اپنی نماز و عبادتوں میں مصروف تھے، حسین کی سکینہ اتنی تیز گرمی کی شدت تھی کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہیں سایہ مل جائے، ایک ہلکی سی جھاڑی نظر آئی، آپ جا کے اسی جھاڑی کے آڑ میں لیٹ جاتی ہیں، سورج چھپ رہا تھا، اس کی چھاؤں ادھر پڑ گئی، لیٹ گئی، قافلے والوں نے توجہ نہیں کی، قافلہ آگے چلا گیا، حسین کی شہزادی وہیں لیٹی رہ گئی۔ جب آنکھ کھلی اندھیرا ہو چکا تھا، رات ہونے والی ہے، اندھیرا ہو چکا کہ رات آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اٹھتی حسین کی شہزادی آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی پھوپھی کوئی ہو تو آواز آئے، لیکن قافلہ تو جا چکا تھا۔ آگے جا کر کے مغرب کے وقت کے لیے جب قافلہ رکا ہے، اب جب مغرب کے بعد قافلہ چلنے کی باری آئی ہے تو جس نیزے پہ میرے حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ قیدیوں کے لیے ایک لمحہ مشکل تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا سجاد ذرا پوچھو تو صحیح یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ امام زین العابدین نے پتہ کیا، لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے، لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ لوگوں نے جب اتنی بات کہی، کہتے ہیں پھوپھی جان
جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے. حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے لگتا ہے حسین کی سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے. اللہ اکبر. یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے ساتھ. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار باپوں کا جنازہ اٹھتا ہے بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں کہتی باپ کے ساتھ ہمیں بھی لے چلو. میں یہ نہیں جانتا کہ باپ اگر امیر ہوتا ہے تب بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں لیکن اتنا جانتا ہوں باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوا کرتا ہے. بیٹی پھٹے کپڑوں میں کیوں نہ ہو لیکن باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے. یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے. پھر دیکھو تو صحیح حسین کا رشتہ سکینہ سے کیسا ہوگا. کہتے ہیں پھوپھی جان وہ جس پہ سر کے بابا کا وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے. آپ کہتی لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. تاریخ کا یہ باب پڑھنا پیارے سنبھال کے. اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے. حضرت زینب نے دوڑ لگائی ہے واپس پلٹی ہے سکینہ کو آواز دے رہی ہے. دوڑتے دوڑتے اس جنگل میں آئی ہے جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. آواز دے کے کہتی ہے سکینہ سکینہ. ایک درخت کے نیچے سے آواز آتی پھوپھی یہاں ہو میں یہاں آ جاؤ. اللہ اکبر. ادھر رخ کیا ہے رات کا سناٹا ہے اندھیرا ہے. قریب جا کے پوچھتی ہے بیٹی کہاں ہو. کہتی کہ جب میں قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں کسی خاتون نے اس بچی کو گود میں لٹا رکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں دادی دادا عمر دراز ہوتے ہیں پوتی پوتا گود میں لیٹ جاتے ہیں کہتے اماں کوئی کہانی سناؤ ابا کوئی کہانی سناؤ. کس پیار سے دادی دادا اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں کس پیار سے ان کو باتیں بتاتے ہیں. کہتے ہمیشہ تو یہ سنا تھا دادی دادے پوتی پوتا کو کہانی سناتے ہیں لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوتی اپنی دادی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے. کہ میں نے قریب سے جا کے دیکھا خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہی ہو. سکینہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں. کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں کے رہنے والے ہو. کب تک مدینے والے کہے جاتے تھے آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے. کہ ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ ہم نانا کا دین بچانے آئے تھے سب کچھ لٹا کے دین بچا لیا ہے. کہ کیا کیا دیا ہے دین کے لیے. کہتی ہے ہم نے 18 سال کا اکبر دیا ہے دین کے لیے 6 ماہ کا اصغر دیا ہے دین کے لیے اور محمد دیے ہے دین کے لیے. اکبر کی لاش اٹھائی ہے دین کے لیے. قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے ہیں دین کے لیے. یہاں تک کہ جس کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھاتے تھے اسی راکب دو سے پیغمبر کو کربلا کے حوالے کر کے آ رہے ہیں. حضرت زینب کہتی ہے جیسی اتنا سنا ہے خاتون روتی جا رہی ہے. بیٹی کا متھا چوم کے کہتی ہے بیٹی اور بتاؤ نا. اتنے میں سیدہ زینب پہنچ جاتی ہے کہتی ہے بیٹی آ تجھے سینے سے لگا لو. آپ نے جیسی اتنا کہا سیدہ سکینہ اٹھتی ہے پھوپھی کی گود میں آئی ہے. کہتی ہے پھوپھی جان کیا بات مجھے چھوڑ کے چلی گئی. کہا بیٹی کیسے رہ گئی. ساری بات جب بتا چکی آپ نے کہا خاتون تیرا شکریہ ہے اس جنگل میں تنہائی میں تو نے ہماری بچی کو آ کے سنبھالا. کبھی موقع ملے ہمارے مدینے آ جانا وہاں تیری خدمت کا حق ادا کر دیں گے جو تو نے ہماری خدمت کی ہے ہماری بچی کو سنبھالا ہے. ہم تو پردیس ہیں غریب الوطن ہیں یہاں قیدی بن کے آئے ہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں. اگر وقت پڑ جائے تو مدینے آ جانا تیرے احسان کا بدلہ ادا کریں گے. آنے والی خاتون بتانا یہ چاہتا ہوں رات کا سناٹا ہے تنہائی ہے لیکن آنے والی خاتون پھر بھی نقاب اور پردے میں آئی ہے. آنے والی خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا. کہا زینب احسان دوسروں کا مانا جاتا ہے اپنوں کو بدلہ نہیں دیا جاتا. پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہوں. بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹی تڑپے اگر کوفے کے راستے میں خاتون جنت آ رہی ہے لیکن بے پردہ نہیں پردے کے ساتھ آ رہی ہے. تجھ سے کس نے بتا دیا تیری بیٹی تعزیے پہ بنا پردے کے جائے گی تو زینب راضی ہو جائیں گی حسین راضی ہوں گے خاتون جنت راضی ہوں گے. خدا کی قسم بکواس ہے بکواس دھوکا ہے دھوکا. اگر انہیں راضی کرنا چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو پہلی محرم آ جائے قرآن پڑھنا شروع کر دو کربلا والا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا بھی راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت ذکر شہدائے کربلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کیا بات. اللہ سلامت رکھے اس کمیٹی کو اور کمیٹی کے تمام افراد کو. ہاں لیکن مجھے بھی سفر لمبا کرنا ہے کسی سے 10 بجے پہنچنے کا وعدہ بھی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہاں سے مراد آباد کا سفر بابو بات لمبی ہوگی کسی کے. ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس میں بیٹھ جا میرے بھائی. اللہ سلامت رکھے. ان بچوں کی بڑی محنت ہے بڑی محنت ہے. جب سے تاریخ لیتے ہیں تب سے جوتیاں گھسنی شروع ہو جاتی ہیں
اور لوگ اسے گھنٹے 2 گھنٹے کی محنت سمجھ کے آ کے چلے جاتے. نہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں، مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. اللہ یہ احساس سب کو بخشے، سب کو بخشے. ماں کو سمجھنے کی کوشش کریں. خاتون جنت مائی تو ہیں، کیا بات. ماں ہیں. کہتی ہیں بیٹی جب سکینہ روئی نا تو میں اٹھ کے مدینے سے آ گئی. میرے بیٹے کی بیٹی رو رہی ہے اس لیے مدینے سے آ گئی. ماں کو نا پوتی پوتے بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کچھ حرام خور بہویں ایسی آ گئی ہیں، بہت صحیح. اتنی بدماش بہویں اب تو گھروں میں آنی شروع ہو گئی ہیں. ماں کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں، باپ کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں. دادا کچھ کھلا رہا ہے نا، کچھ کھلا رہا ہے تو چھین لیتی ہیں. کہتی نا ان کا جھوٹا نہ کھانا، بیمار ہو جائے گا، بڑھاپا ان میں بیمار ہے بیٹے، ان کا جھوٹا پانی نہ پینا. تجھے غیرت نہیں آتی ہے. خدا کی قسم آج جو نسلیں بدتمیز ہو رہی ہیں نا، ہم نے بزرگوں کا جھوٹا کھانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بڑوں کا بچا ہوا پانی پینا چھوڑ دیا. اس لیے نسلوں میں تمیز نہیں بدتمیزی پیدا ہو گئی ہے. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں باپ میرا اتنی عمر میں مرا، اتنی عمر میں مرا. میں کہتا ہوں غلط کہہ رہا ہے. باپ تو تیرا اسے دن ہی مر گیا تھا جب تو نے باپ کے جھوٹے گلاس کو دھو کے پھر پانی پیا تھا. اس دن باپ مر گیا تھا. اللہ تمہیں توفیق دے. باپ بیمار بھی ہے نا، اور اس نے جس برتن میں کھایا ہے رب کی نعمت سمجھ کے اس کے برتن میں بیٹھ کے کھا. جو بیماریاں، جو روگ دواؤں سے نہیں جاتے ہیں وہ ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں. آج تو بیٹا سائنٹسٹ ہے نا، تو اماں کے جنازے کو بھی کلف پہن کے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، گلفز پہن کے چھو رہا ہے ابا کے جنازے کو بھی. ہیں باپ بوڑھا ہو گیا تو ابا کے کپڑے بھی گلفز پہن کے یوں اٹھا رہا ہے کہ نہیں اس میں بڑھاپے کے کٹاڑو ہیں. شرم کر، تیری گندگی کو انہوں نے کبھی گلفز پہن کے نہیں چھوا، تیری ناپاکی کو انہوں نے کبھی پولیتھین ہاتھ میں لے کے نہیں چھوا. تو سینے پہ بیٹھ کے مودتا تھا، یہ مسکرا کے کہتے تھے بیٹا ہے میرا، بیٹا ہے میرا. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک. جو ماں باپ تیری گندگی کو بنا کسی کپڑے کے اٹھاتے رہے، آج تجھے ان کے جھوٹے سے نفرت ہو گئی. سائنس کہتی ہے بیماری پھیلتی ہے. سن، میرے نبی فرماتے ہیں سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتا ہے. تیری پوری سائنس ایک پلے میں، میرے مدینے والے کا ایک قول ایک پلے میں، پھر بھی تیری سائنس میرے نبی کے قول کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. کہتا سائنس کہتی ہے بڑھاپے کے جھوٹا کھانے سے بندہ بڈھا ہو جاتا ہے. نہیں، بزرگوں کا جھوٹا کھانے سے بندہ بزرگ ہو جاتا ہے. ہاں بزرگ ہو جاتا ہے. دل نہیں ٹوٹتا ہوگا ان کا، دل نہیں ٹوٹتا ہوگا جب سسر کی گود سے بہو بچے کو چھین کے لے کے جاتی ہوگی. تم جانتے ہو کہ بات، لوگ کہتے ہیں کہ باپ کو پوت سے پوتا پیارا ہوتا ہے، ماں کو پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں. کیوں؟ سوچا کبھی؟ نہیں. ہمیں تو کیا کہتے ہیں 5 گیم جو چل رہے ہیں، فری فائر، پب جی، یہ ڈراموں سے فرصت نہیں ملتی. کبھی حضور کے فرمان بھی لے کے بیٹھا کرو، کبھی آقا کے اقوال کے لیے بھی 10 منٹ دیا کرو، صرف 20 منٹ اس پہ دماغ لگایا کرو. خدا کی قسم دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آخرت بھی روشن ہو جائے گی. تم نے سوچا کبھی میرے نبی نے کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا میرے، کیوں فرمایا گیا؟ کبھی فرمان سنیں. میرے محبوب نے 1400 سال پہلے کہا تھا بیٹھ کے پانی پیا کرو، بیٹھ کے پیشاب کیا کرو. یہ کھڑے ہو کے مونتنے والے، یہ کھڑے ہو کے پینے والے، آج سائنس گھٹنے رگڑ کے یہاں پہنچی ہے. کہتے ہیں اب کھڑے ہو کے پانی نہ پینا. کہا کیوں؟ کا اس سے گردوں میں انفیکشن پھیلتا ہے. میں نے کہا جہاں 1400 سال کے بعد تیری سائنس پہنچی ہے نا، 1400 سال پہلے میرے نبی کی نظر پہنچ گئی، میرے نبی کی نظر پہنچ گئی تھی. کیوں 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 مولوی سائنس کے پیچھے نہیں پھرتا ہے؟ اس لیے نہیں پھرتا، اس کے پاس نبی کا فرمان موجود ہے. نبی کا فرمان موجود ہے. کسی کو دھوکے سے مار دیا ہو کرونا میں تو مار دیا ہو، ورنہ کوئی مولوی کرونا سے نہیں مرا ہے. ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے مسافے بھی کیے، ہم نے لاشوں کے جنازے بھی پڑھائے، لیکن خدا کی قسم کسی مولوی کو کرونا نہیں ہوا. اس لیے کہ محبوب نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کے لگتی نہیں ہے، لگتی نہیں ہے. اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، جسے وہ بچانے پہ آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، نہیں سکتا ہے. کہہ رہے کہ جھوٹا مت کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. سون بڑوں کا جھوٹا کھایا کر، جو دواؤں سے مرض نہیں کٹتے وہ ان کے جھوٹے سے کٹ جایا کرتے، کٹ جایا کرتے. یہ مہلک بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہو رہی ہیں؟ اماں کے آگے نا برتن خاص کر دیے جیسے کتوں کے برتن خاص ہوتے ہیں. اللہ اکبر. غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت؟ ماں باپ کے برتن خاص کر دیے ہماری قوم نے.
جس برتن میں آج کھانا دیا بس اسی میں دینا اماں کو. اللہ اور باپ اگر کسی دوسرے برتن کو ہاتھ لگا دے تو کتوں کی طرح بھونکتے ماں باپ کے اوپر. اللہ سن تیری جان بھی تیرے ماں باپ کی ہے, تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے. اپنی ذات کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تیرا حق نہیں ہے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں میرا باپ 40 سال 80 سال میں مرا. نہیں, باپ تو اس دن مر گیا تھا جس دن تو نے باپ کے ہاتھ سے گلاس چھین کے کہا تھا یہ تمہارا نہیں ہے, یہ والے میں پیو. شرم آنی چاہیے. اللہ نے ماں باپ دیے نا تو خدمت کریں ان کی, قدر کریں ان کی. یہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے, دوبارہ نہیں ملیں گے. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس کی بیماری نہ کٹتی ہے وہ ماں کے پیر دھو کے پیا کرے. گارنٹی ہے میری, ماں کے پیر دھو کے پیا کرو, پھر دیکھ اللہ شفا دیتا ہے کہ نہیں. پیر صاحب کہتے کہ نہیں میں تھوک دیتا ہوں پی لے, تو اتنا اندھا عقیدہ کیے بیٹھا پیر صاحب کا تھوک بھی پی لے گا, جبکہ پیر کی کوئی فضیلت کہیں نہیں آئی ہے. ہاں, پیر صاحب کا مسئلہ جتنی بڑی فضیلت رب نے اپنے محبوب کے ذریعے ماں باپ کی بیان کرائی ہے. نبی نے نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے. اس کو چھوڑ گئے تم, اس کو چھوڑ گئے. اللہ میں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے, بس اتنا سمجھ لو. آمین. ہم تو جانتے ہیں پردیس میں ہم رہتے ہیں, آپ بھی جاتے ہوں گے. ہم کوئی فون نہیں کرتے, رات کے 3 بجے طبیعت بگڑتی ہے, صبح کو 7 بجے ماں کا فون آ جاتا ہے. کیا بات ہے بیٹے, طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں, نام ٹھیک ہے, تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہو. وہ کہتی نہیں 3 بجے سے دل سکون میں نہیں ہے, بتا تو کیسا ہے. پھر رو کے بیٹا کہتا اماں 3 بجے سے پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہے. خدا کی قسم یہ ماں ہوتی ہے جو 7 سمندر پار بیٹے کا درد پہچان لیتی ہے, 7 سمندر پار پہچان لیتی ہے. پھر بیٹے کو حجرے کے دیوار کے اس پار بی بی کے پہلو میں لیٹ کے ماں کی آواز کیوں نہیں پہچانی جاتی؟ وہ پانی پانی کرتی رہتی ہے, مانگتی رہتی ہے, اور تم عورتوں کے دوپٹوں میں ایسے لپٹ کے سوتے ہو, تمہیں ماں کی آواز نہیں آتی؟ ماں کی آواز نہیں آتی؟ بستر سے اٹھ کے نہیں جا سکتے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا, حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹتا, میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا, قرآن کی تلاوت کرتا ہوتا. اندر سے آواز آتی محمد بیٹا میری بات سن جا. آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, توڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا. صحابہ نے کہا حضور عبادت چھوڑ کے؟ فرماتے ہیں ہاں, اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. ہم بستر چھوڑ کے ماں کے پاس نہیں جاتے, حضور مصلی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہے گی نا میرے بھائی تو میں پھر ماں کے حوالے سے بات کروں گا. انشاءاللہ. ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے. فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. کتنا بلند کیا؟ امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ, حسین سینے سے لے کے پیر تک حضور کے مشابہ. جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے تصویر پیمبر بن جایا کرتی تھی, تصویر پیمبر بنتی. خدا کی قسم رب نے دونوں عظمتیں عطا کی ہیں. حسن کی شہادت سری ہے, حسین کی شہادت جہری ہے, اور دونوں شہادتیں محبوب کی شہادتیں ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا. نبی فرماتے ہیں شہزادوں کا ذکر میرا ذکر ہے, اور رب فرماتا محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے. جعلت ذکرک ذکری, تیرا ذکر میرا ذکر ہے. اب گویا حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے, مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے. تم یہاں بیٹھ کے حسین کا ذکر کرو. رب فرماتا ہے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم آسمانوں میں اس کا تذکرے فہم فرما دیتے ہیں, آسمانوں میں اس کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں. جو زمین پہ علی کے بیٹوں کا ذکر کرتا ہے آسمانوں پہ خدا کے فرشتوں کے بیچ اس کے تذکرے ہوا کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. بلند کیا, کتنا بلند کیا ہے؟ امام احمد رضا جیسا امام تک کہ یہی کہتا ہے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ. بیٹا اس میں نا غلطی میری نہیں ہے, نمبر جو ہے تھوڑا سا لیٹ آیا ہے نا, تقریر اگر زیادہ سننی تھی تھوڑا صحیح سے بیٹھا لے ہے نا. اب تھوڑا سب کا بھی خیال کرنا ہے, سب اس میں بزرگ بھی ہے. جانتے ہو میرے نبی نا
حضور فرماتے میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں، میرا جی چاہتا میں نماز میں لمبی قرات کروں، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ خیال آ جاتا کہ میری امت میں بیمار بھی کھڑے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، فرماتے ہیں آقا میں پھر یہ سوچ کے اپنی رکعتیں چھوٹی کر لیتا ہوں۔ احساس تو تقریر اتنی لمبی نہ ہو کہ کسی پہ بوجھ بن جائے۔ ہر طرح کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کسی کو دور بھی جانا ہے، کوئی قریب کا بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے۔ کہیں ملاقات ہو جائے نا تو میرے بھائی آ کے فرمائش اپنی ظاہر کر دینا، میں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پڑھ دوں گا۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ خدا کی قسم ہماری اوقات نہیں تھی، ہم تو سائیکلوں کے لائق بھی نہیں ہیں، اللہ جہازوں میں اڑا رہا ہے، یہ سب مدینے والے کے نام کا صدقہ ہے۔ ہاں یہ تیرا کرم ہے آقا کے بنا لیا ہے اپنا، کہاں مجھ سے یہ کمی نہ کہاں سلسلہ تمہارا، یہ تو حضور کا صدقہ ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بس سارے لوگ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔